اس میں کہا تھا کہ مسلم لوگ اپنے بچوں کو لا کر کے تختیاں ہاتھ میں دے کے کھڑا کر دیتے ہیں، ان کا فیوچر برباد کر رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب، آپ جانتے نہیں ہو میرے نبی کا امت سے رشتہ کی کچھ ایسا ہے، جب بات حضور کی آتی ہے تو صرف ماسٹر نکل کر کے نہیں آتے، صرف ڈاکٹر نکل کے نہیں آتے ہیں، صرف جبہ و دستار والے نکل کر نہیں آتے ہیں، صرف بڑے عقل والے نہیں، جب بات حضور کی آتی ہے تو چھوٹے چھوٹے نکل کے آ جایا کرتے ہیں۔ اور یہ آج کی تاریخ نہیں ہے بلکہ یہ بدر کی تاریخ رہی ہے، جب 313 کی جماعت بن رہی تھی اور سرکار جنگ کا اعلان کر چکے ہیں اپنے دفاع کے لیے۔ جب صحابہ کو اکٹھا کیا جا رہا ہے تو چھوٹے چھوٹے بھائی آ گئے ہیں، سرکار ہم بھی جنگ میں جانا چاہتے ہیں، ہم بھی جانا چاہتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا تھا کیسے جاؤ گے، تم تو چھوٹے بچے ہو۔ کہا سرکار ذرا قد تو ناپا جائے، میرے سرکار قد ناپ رہے ہیں، ایک بچے کا قد مل جاتا ہے، وہ کہتا سرکار میرا قد برابر ہے، میں جا سکتا ہوں، لیکن چھوٹے کا قد نہیں ملا ہے۔ اس نے ایڑیاں اٹھائی ہے، پنجوں کے بل کھڑا ہوا تاکہ جنگ میں جانے کی اجازت مل جائے۔ جب پھر بھی چھوٹا رہ گیا توڑ کے پتھر اٹھا کے لایا، پھر پتھر پہ کھڑا ہوا، کہا سرکار اب تو کاندھے سے کاندھا مل گیا ہے، اب تو جانے کی اجازت دے دیجئے گا۔ سرکار نے کہا بیٹے میں دیکھ رہا ہوں تم پتھر پہ کھڑے ہوئے ہو تب کاندھا برابر ہوا ہے۔ کہا سرکار میں قد کا چھوٹا ضرور ہوں لیکن سامنے والے بڑے سے طاقت میں زیادہ ہوں، سرکار کشتی کرا دیجئے، اگر جیت جاؤں گا تو جانے کی اجازت دیجئے۔ سامنے والے کے کان میں کہا تھا یار تیرا کیا جاتا ہے، تو تو پاس ہو ہی گیا ہے، آ مجھ سے کشتی ہار جا تاکہ مجھے بھی حضور کے نام پہ جان دینے کا موقع مل جائے۔ جب بچے نے اتنا کہا ہے اس کو جنگ میں جانے کا بہانہ ملا۔ تاریخ گواہ ہے جب تلوار چل رہی تھی خدا کی قسم 313 کی جماعت نے کافروں کو مارا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے کفر کو مارا تھا، بڑے بڑوں نے جہالت کو مارا تھا، ان چھوٹے چھوٹوں نے ابو جہل کو مار گرایا تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ یا رسول یا غوث زندہ باد۔ زندہ باد۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سلامت رہے اللہ، اس بھائی کو سلامت رکھے، اس بھائی کے جذبے کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے نا، توجہ ہے۔ میں نے کہا میرے لال جب تک زندہ رہنا مدینے والے سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرنا۔ ہم تو آئے ہی حضور کے لیے، ہم تو آئے ہی حضور کے لیے ہے نا۔ میرے امام نے کیا کہا تھا، زمین و زمان ہمارے لیے، مکین و مکان۔ ہمارے لیے، کیا بات ہے، کتنے اچھے بچے ملے ماشاءاللہ، جوان بھی حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں میرے ساتھ۔ زمین و زمان مکین و مکان، ہمارے لیے، چنین و چنا، ہمارے لیے، بنے دو جہاں، ہمارے لیے، دہن میں زباں ہمارے لیے، بدن میں ہے جان، ہمارے لیے، ہم آئے یہاں ہمارے لیے، اٹھے بھی وہاں ہمارے لیے۔ تمہارے لیے۔ پڑھو نا حضور کی تاریخ، حضور بچوں سے پیار کرتے ہیں، بچے میرے حضور سے پیار کرتے ہیں، اور یہ عشق ہماری گھٹی میں ہے۔ یہ سبق کوئی پڑھاتا نہیں ہے، یہ عشق تو ہم ماں کی گود سے لے کے پیدا ہوتے ہیں، ہے نا۔ جب تک زندہ رہنا حضور سے پیار کرتے رہنا، حضور سے پیار کرتے رہنا، کیونکہ حضور نے بھی بچوں سے بڑا پیار کیا ہے، بڑا پیار کیا ہے۔ کتنا پیار میرے نبی نے کیا، توجہ ہے۔ چلوں آگے، تھکے تو نہیں ہے نا ابھی آپ لوگ، پیچھے والے خالی بیٹھے رہے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اگلے جلسے کی تاریخ کے لیے فون کرنے کے لیے یاسین بھائی زندہ باد ہے نا۔ اس بار بھی یاسین بھائی کا پریشر رہا، جانا ہے تو بھائی جانا ہے، میں نے کہا ٹھیک، مگر سچ بتاؤں یاسین بھائی کے ذریعے جتنی آپ کی محبتیں پتہ چلی تھی اس سے کہیں زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ میں جب آیا تو وہ افراتفری تھی، مجھے نہیں لگتا تھا 10 منٹ بات ہوگی، لیکن آپ نے وہ محفل بنا دی ہے کہ جی کر رہا ہے کہ رات بھر حضور کی باتیں ہوتی رہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اگر بڑے بوڑھے بھی بول دیں گے سبحان اللہ نہ تو بے عزتی نہیں ہوگی۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، حضور کی محفل کے اصول ہوتے ہیں، حضور کی محفل کے اصول ہوتے ہیں۔
یہاں جو جتنا چھوٹا ہو کے آتا ہے اتنا بڑا ہو کے جایا کرتا ہے، اور یہاں جتنے بڑے ہو کے بیٹھو گے نا، میں زمیندار ہوں، میں 90 سال کا ہو گیا ہوں، میں سبحان اللہ کیوں بولوں، میں سب سے بڑا ہوں، تو یہ جیسے تھے ویسے ہی رہ جانا ہے۔ حضور کی محفل ہے اور یہ اس رسول کی محفل ہے، یہ الگ بات ہے، خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ میرے لال کے ہاتھ میں لگ رہا ہے کوئی لال دھاگا بندھا ہوا ہے نا بیٹی، اب ہاتھ نہ چھپاؤ، میں دیکھ چکا ہوں، بیٹا اسے کھول دینا، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دھاگے واگے باندھنا ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہم ہاتھ میں نشان نہ رکھتے، ہم تو دل میں بزرگوں کی محبت کا نشانہ رکھتے ہیں، نہیں رکھیں گے نا، کھول دینا بیٹا، ٹھیک ہے نا، میں کھڑا نہیں کروں گا، سن، ٹھیک ہے، بس جو جس سے میں کہہ رہا تھا اس نے سمجھ لیا ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ میں کیا بات کہہ رہا تھا آپ سے؟ ہے نا، سن رہے کہ کھا رہے ہیں؟ سن رہے نا، میں نے کیا کہا تھا، حضور بھی بچوں سے پیار کرتے ہیں اور بچے، یاد ہے بات، بس بچے حضور سے پیار کرتے ہیں تو بڑے بوڑھے بھی بول سکتے ہیں سبحان اللہ، ہے نا، نیکیوں کی تو سب کو ضرورت پڑتی ہے، تو حضور کی محفل میں یہ سوچ کے بیٹھا کرو، اور آج تو ڈبل فیضان ہے، حضور کا فیض بھی ملے گا، بغداد والے غوث کا فیض بھی ملے گا، ہاں جی، اور یاد رکھیے گا سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا نام نہیں لے سکتا ہے، اس کا مطلب آپ اگر بیٹھے ہو تو اپنی مرضی سے نہیں، بغداد والے غوث الورا نے بلا رکھا ہے نا، تو یہ ہمارا مقدر ہے، ہمارا مقدر ہے، ہمارا مقدر ہے کہ ہم بغداد والے کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور کا کردار دیکھیں اور دنیا کو بتائیں میرے حضور کا کردار کیا تھا۔ حضور کا کردار یہ تھا کہ حضور نے صرف صحابہ کے بچوں سے پیار نہیں کیا، حضور نے ہر ایک کے بچے سے پیار کیا ہے، یہ لکھ لیں اور یہ بات نوٹ کر لیں، ہے نا، آج تو یوں کہیے گا کہ دھرم چھوڑیے، آج تو ہسٹری بدلی جا رہی ہے، ہسٹری بدلی جا رہی ہے، الٹا کیا جا رہا ہے، بالکل جو تھا وہ نہیں، جو نہیں وہ تھا، بس اتنے سے سمجھ لو، جو تھا وہ نہیں، جو نہیں وہ تھا، بالکل الٹی ہو رہی ہے ہسٹری، لیکن آپ نا کتابوں کے محتاج نہیں، جب تک یہ علماء کی جماعت ہے نا، یہ دین تمہارے سینے سے اسی طرح سینہ بسینہ پہنچتا رہے گا۔ ایک ایک بات بہت غور سے سنیے گا، حضور بچوں سے اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار میرے نبی بچوں سے کرتے تھے کہ سرکار جب آتے نا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے تو بچے پہلے سے راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے حضور کے انتظار میں۔ توجہ بھائی، میرے بھائی، میں محنت کر رہا ہوں، دیکھو مجھے پسینہ آ رہا ہے، ورنہ اگر آپ تھک گئے ہوں تو پھر میں سلام پڑھ لوں، مجھے ایسی کوئی ضروری نہیں ہے، مجھے 365 دن میں 400 تقریریں کرنی رہتی ہیں۔ ہاں، آپ سوچ رہے ہوں گے 365 دن میں 400 کیسے کرتا ہے، جنہیں دن میں رات میں نمبر نہیں ملتا ان کے یہاں دن میں بھی جانا پڑتا ہے مجھے، ہاں جی، تو تھوڑا سا میری بھی محنت کی قدر کریں اور آپ بھی تھوڑی سی محنت کریں اور ادب ضرور کریں اس محفل کا، ورنہ باہر جگہ کافی خالی پڑی ہے۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ حضور جب آتے نماز پڑھنے کے لیے تو بچے پہلے سے راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے، پہلے سے کھڑے ہو جاتے تھے حضور آنے والے، اور جیسے حضور آتے نا تو بچوں کی دوڑیں لگ جاتی، بچے دوڑ کے جاتے اور تڑپ کے کہتے تھے میرا مدینے والا آ گیا ہے، کیا کہتے تھے؟ میرا، اور زور سے، میرا، کاش یہ آواز حضور تک پہنچے اور سرکار خواب میں تشریف لے آئے، میرا مدینے والا آ گیا، یہ کہہ کے بچے دوڑ جاتے، میرا مدینے والا آ گیا۔ جانتے ہو نا، ایک دن اتفاق سے یہودی کا بچہ بھی آ گیا، بچے تھے کھیل رہے تھے آپس میں، صحابہ کے بچے بھی اور ایک یہودی کا بچہ بھی، جب وہ کھیلتے رہے نا آپس میں اور یہ ادھر صحابہ کے بچے حضور کا انتظار کر رہے ہیں، اچانک جب سرکار نماز پڑھنے کے لیے آئے نا تو صحابہ کے بچے دوڑ گئے اور یہی کہتے ہوئے دوڑے، میرا، یہ جملہ یاد رکھیے گا، اللہ کرے یہ بات اتنی مضبوط ہو جائے زبان پہ کہ خواب میں بھی ہم یہ کہیں میرا مدینے والا آ گیا ہے نا۔ بچے دوڑ گئے، جب بچے دوڑے نا تو وہ جو یہودی کا بچہ تھا وہ رک گیا، صحابہ کے بچے گئے حضور سے ملے اور یہودی کا بچہ رک گیا،
جب یہودی کا بچہ رکانا، بچے آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے یار تو کیوں نہیں گیا تھا؟ اس نے کہا رسول تمہارے، نبی تمہارے، میں کیوں جاتا؟ تو بچے کہنے لگے ہمارے حضور سب سے پیار کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں ان کے دشمن کا بچہ ہوں۔ تو بچوں نے کہا تو جانتا نہیں ہے، ان کی بارگاہ میں نسل نہیں دیکھی جاتی، ان کی بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں۔ کہا جی میں اگر دوڑ جاتا تمہارے ساتھ تو پھر وہ مجھے دھکا دے دیتے، کیونکہ بچے وہی بولتے ہیں جو گھر میں سنتے ہیں۔ بچے وہی بولتے ہیں جو گھر میں سنتے ہیں۔ اگر امام نکلے اور بچہ سلام کرے تو امام سمجھ جاتا ہے کہ اس گھر کے اندر امام کی عزت ہوتی ہے۔ اگر کوئی حافظ، کوئی قاری، کوئی عالم نکلے اور بچے سلام کریں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس گھر کے اندر قرآن والوں کی عزت ہے۔ اور اگر کسی کا بچہ کھڑا رہ جائے، چپ رہے یا سلام نہ کرے تو سمجھ جاتے ہیں کہ اس بچے کے ذہن میں زہر گھولا گیا ہے۔ توجہ ہے نا، ساری باتیں آپ کو بتا رہا ہوں میں۔ تو یہ بچے وہی بولتے ہیں جو بڑے کہتے ہیں۔ تو اس بچے کے گھر میں حضور کے خلاف پلاننگ ہوتی تھی کہ ان کو قتل کیسے کیا جائے، ان کو روکا کیسے جائے، ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، اتنی ساری باتیں ہوتی تھی۔ اس نے کہا یار میں کیسے چلا جاتا، میں ان کے دشمن کا بیٹا ہوں۔ بچوں نے کہا تھا تو نہیں جانتا کہ جب کل آئیں گے نا تو تو بھی چلنا، تجھے پتا چل جائے گا میرے حضور کا دل کیسا ہے۔ جب اتنی بات بچے نے سنی ہے، اگلے دن کا انتظار کرنے لگ جاتا ہے۔ جب اگلے دن آئے ہیں سرکار، بچے کھیل رہے ہیں، بچوں کو کھیلتے ہوئے سرکار نے دیکھا ہے، بچوں نے آقا کو آتے ہوئے دیکھا، دوڑ لگا دی ہے، پھر کہتے ہوئے جا رکھے کہ میرا مدینے والا آ گیا ہے، میرا مدینے والا آ گیا ہے۔ جب سارے لوگ بھاگے ہیں، تاریخ گواہ ہے، وہ بچہ ٹھہر جاتا ہے۔ صحابہ کے بچوں نے دیکھا، دیکھ کر کے اشارہ کیا آتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا یار میں دشمن کا بیٹا، وہ ہمارے قبیلے کے دشمن ہے، ہمارا قبیلہ ان سے نفرت کرتا ہے۔ ایک نے اشارہ کر کے کہا آنا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جیسی اتنا کہا ہے، خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، جب صحابہ کے بچے دوڑتے ہیں سرکار کھڑے کھڑے دعائیں دے دیتے ہیں۔ لیکن آج جب یہودی کا بچہ دوڑا ہے اور اس نے بھی کہا تھا وہ میرا دیکھو مدینے والا آ گیا ہے، مدینے والا آ گیا ہے، اب سرکار نے کھڑے کھڑے پیار نہیں کیا ہے، بلکہ آپ نے اپنے قدم زمین پہ رکھے ہیں گھٹنے اور بازو پھیلا دیے ہیں۔ بچہ آ کر کے سرکار کے سینے سے لگ جاتا ہے۔ آقا نے دشمن کے بیٹے کو اس طرح سے پیار کرنا شروع کیا ہے کہ وہ ہٹنے کا نام نہیں لے رکھا ہے۔ جب ہٹا ہے پوچھا بچوں نے بتا تجھے کیسا لگا؟ اس نے کہا پیدا کرنے والے رب کی قسم جب سینے سے لگا تھا تو ماں کے کلیجے سے زیادہ ٹھنڈک مل رہی تھی، باپ کی شفقت سے زیادہ شفقت تھی۔ کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا ہٹنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ کہا کیوں؟ تو بچے نے کہا تھا صرف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ جواب نہیں مفتی صاحب، ماشاءاللہ۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ خدا سلامت رکھے۔ جب بچے نے کہا نا میرا مدینے والا آ گیا ہے، کہا تو بتانا تجھے کیسا لگا؟ جب بچوں نے پوچھا نا تجھے کیسا لگا، کہا ہٹنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ اب آ کے بچہ پوچھتا ہے جب حضور چلے گئے تو اب کب آئیں گے؟ اب کب آئیں گے؟ بچوں نے کہا اب کل ملاقات ہوگی۔ بڑی بے صبری سے اس نے کل کا انتظار کیا۔ کل حضور پھر آئے، جب کل پھر آئے بچہ پھر دوڑ گیا، حضور نے پھر پیار کیا، پھر پیار کیا۔ جانتے ہو پھر عشق دل میں اتنی جگہ کر گیا، اتنی جگہ کر گیا کہ یہ اب بے قرار رہتا تھا کہ حضور کب آئیں گے اور کب مجھے سینے سے لگنے کا موقع ملے گا، کب سینے سے لگنے کا موقع ملے گا۔ اب یہ اس انتظار میں پھر تو کنڈیشن یہ ہو گئی، حضور آتے نا، حضور آتے اور حضور اپنی نالین پاک اتارتے، یہ بچہ اٹھاتا اور اپنے دامن سے یوں مس کر کے رگڑ کے پھر سینے سے لگا کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ بولو یار سبحان اللہ، نیند میں تو نہیں ہے نا؟ ہاں جی، بس بولتے رہیے گا۔ بچہ سینے سے لگا کے کھڑا ہو جاتا اور بیٹا کس کا؟ دشمن کا، اور لگا کے کھڑا ہوتا۔ حضور آتے تو پیش کر دیتا، سرکار دعائیں دیتی تھی۔ میں بڑی پیاری بات کرنے لگا ہوں، بچوں جب تک زندہ رہنا حضور سے، بس اتنی بات یاد رکھ لو، جلسہ کامیاب ہے۔ جب تک زندہ رہنا ہے حضور سے،
بات ہے، بس یہی نسل چاہتے ہیں اور یہی دور چاہتے ہیں، ایسا ہی آنے والا کل چاہتے ہیں، تاکہ ہماری چھت پہ 12ویں کا جھنڈا بھی نظر آئے، 11ویں کا جھنڈا بھی نظر آئے، کربلا والے حسین کا جھنڈا بھی نظر آنا چاہیے۔ ہوگا نا انشاءاللہ؟ چلو آگے، نہیں تھکے نا، لگا کے دیکھو نعرہ، لگاؤ نعرہ، ملے گا جواب، ٹھیک ہے نا؟ عشق محبت، عشق محبت، یہ بچوں کا عشق ہے، سارے بولیں زور سے، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ کیا بات ہے، پیچھے والے لوگ پتہ نہیں رشتہ داری تو نہیں ہے بھابھیوں میں، ہے تو نہیں بھائی، ہے نہیں ہے نا؟ پتہ نہیں پھر کیوں نہیں بولے، کیا پتہ ہاتھ میں درد ہو رہا ہو، لیکن میں جانتا ہوں حضور کے نام پہ ہاتھ اٹھے تو اللہ شفا دے دے۔ بس یہ سامنے والی جماعت تیار ہو جائے، وہ پیچھے دعا والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگوں کی دعائیں لیا کرو، یہی کافی ہوتی ہیں۔ ہاں توجہ ہے نا سارے لوگوں کی، ٹھیک ہے نا؟ پھر ذرا بول دیں سبحان اللہ۔ دستور چلتا رہا، بچہ آتا رہا اور جاتا رہا۔ جب عشق بہت بڑھ گیا نا بچے کا، اس کو پھر ڈر ستانے لگا کہ اگر یہ راز کھل گیا نا تو میرے قبیلے والے مجھے قتل کر دیں گے، میرے خاندان والے مجھے قتل کر دیں گے۔ سوچنے لگا میں انہیں چھوڑ بھی نہیں سکتا اور میں ان کے پاس جا بھی نہیں سکتا۔ اسی شش و پنج میں تھا کہ بچہ بیمار ہونے لگ گیا۔ محبت کا غم جو ہوتا ہے نا، یہ مار دیتا ہے، یہ مار دیتا ہے، لیکن محبت میں مرنے والے کبھی مٹتے، کبھی مٹتے، زور سے کبھی مٹتے۔ کربلا میں محبت میں شہادتیں ہوئی تھی، 22,000 مر گئے ہیں، 72 آج بھی زندہ ہیں، ہے کہ نہیں ایسا؟ 72 آج بھی زندہ ہیں، 22,000 مر گئے، 72 آج بھی زندہ ہیں۔ یہ تاریخ ہے عشق کی، اور یاد رکھیے گا۔ اور حضور کا عشق بھی بڑا نمکین ہے، جو دیکھ کے عاشق بنے اسے ابو بکر کہتے ہیں، ہاں جو دیکھ کے عاشق بنتا ہے وہ ابو بکر بن جاتا ہے، جو دیکھ کے دیوانہ بنتا ہے وہ بلال بن جاتا ہے، جو بغیر دیکھے عاشق بنتا ہے نا وہ اویس قرنی بن جایا کرتا ہے نا؟ یہ میرے حضور کے عشق کی رنگ ہے نا؟ جنہیں دیکھ کے بھی لوگ عاشق بنتے ہیں اور بغیر دیکھے بھی۔ بچہ بیمار ہونے لگا نا تو اتنا بیمار ہو گیا کہ وہ اٹھ نہیں پایا بستر سے، 3 دن ہو گئے بچہ نہیں آیا۔ جب 3 دن بچہ نہیں آیا نا تو میرے حضور نے پوچھا بچوں کو دیکھ کر کے، یار بچوں، جی آقا ہمارا یار نظر نہیں آ رہا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان ہم اگر پوری زندگی یہ کہیں کہ ہم حضور کے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اگر ایک بار یہ کہہ دیں نا یہ میرے ہیں، ایک بار کہہ دیں یہ میرے ہیں۔ وہ کہا تھا نا کیا بات ہو محشر میں میں سجدے کیے جاؤں، تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ۔ دیوانہ۔ میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، تم نے جو کہا ہنس کر آیا میرا دیوانہ، ہے نا جی؟ اگر حضور ایک بار کہتے نا کہ یہ میرا ہے پھر تو کام ہی بن جاتا ہے۔ حضور کہتے ہیں میرا یار نظر نہیں آ رہا ہے۔ جب اتنی بات کہی نا تو بچے تڑپ گئے، بچے رو کے کہتے ہیں حضور بیمار ہے وہ۔ اچھا حضور 3 دن سے اتنا بیمار ہے بستر سے اٹھ نہیں پا رہا ہے۔ ایک بچہ آگے بڑھا، حضور میں گیا تھا اس کے گھر، کہو کیا بات ہے؟ کہو بے ہوش تھا، اب تو ہوش میں ہی نہیں ہے، میں نے دیکھا ماں گود میں لے کے بیٹھی ہے۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ وہ کہتا میں دیکھ کے آیا حضور ماں گود میں لے کے بیٹھی ہے۔ حضور اس کی ماں ہے نا، وہ بار بار کہہ رہی میرے لال ایک بار آنکھیں کھول دے۔ وہ کہتی ہے ایک بار مجھے ماں کہہ کے آواز دے دے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ماں کی زندگی میں سب سے خوبصورت جملہ اگر کوئی ہوتا ہے نا تو وہ ماں ہوتا ہے، وہ ماں ہوتا ہے۔ اس لفظ کو سننے کے لیے 1000 بار عورت زندگی اور موت کے بیچ سے گزرتی ہے تاکہ کوئی مجھے ماں کہنے والا ہو۔
تاکہ ایک بار کوئی ماں کہہ کے آواز دے دے. لیکن معاف کیجئے گا نوجوانوں، ہماری شادی کو دیر نہیں لگتی ہے. ہم ساس کو تو اماں کہہ کے آواز دے دیتے ہیں، سسر کو ابا کہہ کے آواز دیتے ہیں، لیکن سگی ماں کو اسی دن سے حجن کہنا شروع کر دیتے ہیں، پدھانی کہنا شروع کر دیتے ہیں، سیٹانی کہنا شروع کر دیتے ہیں. غیرت کیوں نہیں آتی ہے؟ اس ماں کو ماں کہتے ہوئے تمہاری زبان کیوں پھٹ جایا کرتی ہے؟ جس ماں نے 9 ماہ تمہیں سین پیٹ میں رکھ کے پالا ہے، 2 سال تک تمہیں سینے سے لگا کے دودھ پلایا ہے، 6 سال تک تمہیں روز جھولی میں رکھ کر کے لوریاں دیتی رہی ہے، اس ماں کو ماں کہتے ہوئے کلیجے پھٹ جایا کرتے ہیں. خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، جب بھی گھر میں داخل ہوا کرو پیار سے ماں کہہ کے آواز دے دیا کرو، اس لیے کہ یہ لفظ اتنا میٹھا ہے، اتنا میٹھا ہے. اگر 1000 دکھ دلوں پہ ہوتے ہیں، ایک بار ماں کہہ دیتے ہو، اللہ 1000 دکھوں کو ایک لفظ کے صدقے میں ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہوتا ہے. لیکن آج سسرال جا رہا تو کہہ رہا السلام علیکم ابو، پاپا ہیں. پورے محلے کو پتا چل گیا ٹھلوا داماد آ گیا ہے. ہاں پورے محلے کو پتا ٹھلوا داماد آ گیا ہے. امی کہاں امی؟ میں یہ نہیں کہتا ساس کو اماں نہ کہو، مگر میں کہتا ہوں ساس کو بھی ماں کہو، لیکن پہلے اسے تو ماں کہنا جو راتوں میں اٹھ اٹھ کے تیری زندگی کی بھیک مانگتی رہی ہے، جس نے 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھ کے پالا ہے. آج جوان کہہ دیتا میری ماں نے میرے لیے کیا کیا ہے. کبھی کہتے ہو کتیا کی طرح نہ بھونکا کر، کبھی کہتے ہو تیری صورت مجھے کتے سے بدتر لگتی ہے. تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں نوجوانوں، ماں کی قربانی کا کوئی بدل نہیں بن سکتا ہے، ماں کی قربانی کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا ہے. اوقات کیا کہ تیری میری حیثیت کیا ہے؟ تو اپنے آپ کو دیکھ اور اپنے وجود کو دیکھ، پھر ماں کی قربانیوں کو دیکھ تو سگی ماں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے. تجھے کیا لگتا کہ تجھے سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی تب ماں ہونے کا حق ادا کر پاتی؟ تجھے تیرے گلے میں سونے کا ہار ڈالا جاتا تب ماں ہونے کا حق ادا کرتی؟ سن تو صحیح، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا. ماں کی قربانیاں کتنی عظیم ہیں. جب 3 ماہ کا عرصہ گزرتا ہے تم ماں کے شکم میں آتے ہو، ماں اپنی مرضی کا کھانا چھوڑ دیتی ہے تاکہ تم صحیح و سالم رہ سکو. جب 6 مہینے کا عرصہ گزر جاتا ہے ماں اپنی مرضی سے لیٹنا چھوڑ دیتی ہے، اپنی مرضی کے کھانے پینے چھوڑ دیتی ہے تاکہ تیری زندگی سلامت رکھے. جیسے تیسے کر کر کے جب اس کی زندگی کے 9 ماہ گزرتے ہیں تب خدا کی قسم جب تیرے وجود کا وقت قریب آتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس ماں جاتی ہے، ڈاکٹر والا لگاتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کہہ دیتا ہے نہیں اب بچہ دنیا میں نارمل طریقے سے نہیں آئے گا. کہا پھر اس ماں کا آپریشن کیا جائے گا. کیا مطلب ہے آپریشن کرنے کا؟ پیٹ کے ساتھ کھالیں کاٹی جائیں گی تب جا کے بچے کو زندگی دی جائے گی. مجھے بتا تو سکی، ذرا سوچ تو سکی، جب زندگی کا یہ مقام آ جائے، موت دروازے پہ آ کے دستک دے رکھی ہو اور ماں وہ بوڑھی ماں جس نے کبھی زندگی میں قلم چلانا نہ سیکھا ہو، وہ ان پڑھ ماں جس نے کبھی اسکول کا منہ نہ دیکھا ہو، ہاسپٹل کی دہلیز پہ لے جا کر کے ڈال دی جاتی ہے. تم پوچھنا چاہتے ہو ماں نے کیا کیا ہے تو سن اور کان کھول کے سن لے، ماں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے. جب ماں کے آپریشن کا نمبر آتا ہے ایک فارم لایا جاتا ہے اور اس ان پڑھ ماں سے کہا جاتا ہے اس پہ انگوٹھا لگایا جائے. ماں پوچھتی ہے کس چیز کا انگوٹھا ہے؟ سامنے باپ بھی کھڑا ہے، تاؤ چچا بھی کھڑے ہیں، مامو نانا بھی کھڑے ہیں. کہا اس پہ لکھا ہوا ہے اگر یہ عورت مر گئی تو ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہم اس کی گارنٹی نہیں لیتے ہیں، یہ مر بھی سکتی ہے. اتنا سننے کے بعد خدا کی قسم ہر بندہ رو دیتا ہے کہ یہ موت کے کاغذ کے دستخط ہے، کتنی آسانی سے کرانے آ گئے ہو، سب کانپ جاتے ہیں. لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہو اٹھاؤ تاریخ کے اس باپ کو بھی، جا کر کے ماں کے کلیجے کو دیکھو. جب چچا بھی رو رہا ہے، باپ کی آنکھ میں بھی آنسو ہے، ننیان والے بھی تڑپ جاتے ہیں، ہائے میری بیٹی کا کیا بنے گا. ماں کہتی میری بیٹی کا کیا ہوگا، بہن کہتی میری بہن کا کیا ہوگا، شوہر کہتی بیوی چلی جائے گی تو میں کیا کروں گا. یہ شوہر سوچ کے روتا ہے لیکن سلام ماں کی محبتوں کو ہو. وہ ہنستے ہنستے کہتی کاغذ آگے لاؤ، جلدی سے انگوٹھا لے لو، اگر دیر ہو گئی تو بیٹے کی جان چلی جائے گی، بچہ مر جائے گا. ڈاکٹر سے کہتی لا جلدی سے انگوٹھا لے. پھر ڈاکٹر آ کر کے کہتا کہ بتاؤ چچا چاہیے کہ بچہ؟ تو ماں کی زبان سے جملہ نکلتا ہے میں رہوں نہ رہوں میرا لال سلامت رہنا چاہیے، میں رہوں نہ رہوں میرا بچہ سلامت رہنا چاہیے. اس ماں سے کیسے کہہ دیتے ہو؟ تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ کس منہ سے اس ماں سے غلط بات کرتے ہو، غلط لہجے میں بات کرتے ہو؟ تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اگر ماں ہے تو قدر کر لو، اس لیے کہ دنیا کی ہر شے کو دولت سے خریدا جا سکتا ہے لیکن ماں باپ خدا نصیبوں سے عطا فرمایا کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت.
مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ بہت عمدہ۔ کرو ماں کی عزت، کبھی نہ کہنا کہ تو ہوتی کون ہے بولنے والی۔ نوجوانوں برا نہ مانیے، دور بڑا خطرناک، دور بہت خطرناک ہے۔ ہاں یار فون کر کے بلاتے، یاری پہ شک نہیں ہوتا ہمیں، اور وہی مار کے ڈال دیتے۔ کتنی مثالیں آج سوشل میڈیا پہ موجود ہیں۔ بوڑھے ماں باپ بولتے رہتے گھر میں، بھائی کہتے ہیں بیٹا جلدی آنا، تو ہم کہتے ہیں سنو ہم کوئی بچے نہیں ہیں، دنیا دیکھی ہے، میں بھی ممبئی سے لوٹا ہوں، تم کیا جانو، ممبئی میں تو سوتے ہی 2 بجے، منہ بند رکھو، تم گاؤں کے ہو، تمہیں کیا پتہ، یہ کہہ کے باپ کو چپ کرا دیتی ہوں۔ خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ماں باپ کی مرضی کے بغیر نہ چلا کرو، ماں باپ کی بولو مرضی کے بغیر نہیں چلا کرو، اس لیے کہ ماں باپ کی زبان میں رب کے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا میری بات، اور جاؤ گارنٹی ہے میری، تم گھر سے ماں باپ کی دعا لے کے نکلو، پھر موت کے سمندر پار کر جاؤ گے، تمہیں موت چھو بھی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے اجازت لے کے نکلا کرو۔ کہتے تو ہوتی کون ہے، ابا سے کہتے منہ بند رکھو، تم سٹھیا گئے ہو، تم پرانے دور کے آدمی ہو، ہم نئے دور کے لوگ ہیں۔ اب ایسا دور آ گیا کہ اب رات رات ہی نہیں ہے، یہ کیا کہ ہم اپنے ماں باپ کو ٹوک دیتے۔ ایک بات کہوں، پھر رات کو تم 1 بجے آتے ہو، کتنے بجے آتے ہو؟ 1 بجے۔ اماں کہتی پگلے کھانا نہیں کھایا، دیکھ میں تیرے لیے روٹی لیے بیٹھی رہی، تو کہتا رکھ لے اپنی روٹی، مجھے نہیں چاہیے۔ ہمیں پتا ہے نا یاروں کے ساتھ بیٹھ کے چوک میں مرغے اڑا کے آیا ہے، اس لیے ماں سے اس لہجے میں بات کر رہا ہے، نہیں چاہیے تیرا کھانا، نہیں چاہیے تیری روٹی، تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں نوجوانوں، کبھی ماں سے اس لہجے میں بات نہ کرنا، کبھی ان پہ غصہ نہ کرنا، رات کے 1 بجے 2 بجے آ کر کے ان کو اکڑ نہ دکھانا۔ آج ان کی باتیں تمہیں بری لگتی ہیں، آج ان کا لہجہ تمہیں تلخ لگتا ہے، آج ان کی باتیں تمہیں بکواس لگتی ہیں، لیکن یاد رکھنا جس دن یہ سفید کفن میں لپٹ کے چلے گئے، پھر تمہاری مرضی رہے گی 1 بجے آنا یا 2 بجے آنا، 3 بجے آنا کہ 4 بجے آنا، کوئی تم سے رات کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی تم کو ٹوکنے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہارا دسترخوان پہ بیٹھ کے انتظار نہیں کرے گا۔ جس دن ماں باپ چلے جائیں گے اس دن روٹی پہ کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں ہوگا، کسی کو دسترخوان پہ تمہاری راہ نہیں دیکھے گا کوئی بھی۔ پیدا کر لینا 12-14 بچے، کسی بچے کو ماں کے برابر پیار نہیں ہوگا، کتنی بھی لاڈلی دلہن لے کے آ جانا، کوئی دلہن تم سے تمہاری ماں کے برابر پیار نہیں کر سکتی ہے۔ آج 3 بجے آتے ہو ماں کو انتظار ہوتا ہے، 2 بجے آتے ہو بوڑھی ماں کی آنکھیں لگی رہتی ہیں، آج کہتے ہو کہ ہمیں تیری ضرورت رہی ہے۔ جس دن یہ سفید کفن میں لپٹ کے چلے گئے، تم 1 بجے آؤ گے، دیکھنا تمہیں بستر تو دکھائی دے گا لیکن لیٹنے والی ماں نظر نہیں آئے گی۔ 2 بجے آؤ گے، تمہیں بستر تو دکھائی دے گا لیکن لیٹنے والا بابا دکھائی نہیں دے گا۔ تمہارے کان ترسیں گے، کہاں ہے وہ لہجہ جو راتوں کو تیزی سے آتا تھا، کہاں ہے وہ آواز جو کبھی کبھی ڈانٹنے آتی تھی۔ خدا کی قسم کان ترس جائیں گے لیکن دوبارہ ماں باپ کا لہجہ نہیں سن پاؤ گے، رو کے تڑپو گے، اپنے سر دیوار میں مارو گے اور ساری دولت یوں لے کے ٹہلو گے۔ کوئی ایک بار ماں دے دے، کوئی ایک بار باپ دے دے، خدا کی قسم کل کائنات لے کر بھی کوئی تمہیں ماں باپ دوبارہ نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ماں باپ ملے گئے تو عزت کر لو، اس لیے کہ جس سے ماں باپ راضی ہوتے ہیں اس سے پیدا کرنے والا خدا پاک راضی ہوا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس وقت ہو چلا ہے، توجہ ہے سارے لوگوں کی، عزت کریں گے انشاءاللہ۔ میں اس محفل پہ قربان جاؤں، میں دیکھ رہا ہوں اس محفل میں بچے رو رہے ہیں، بچوں کی آنکھوں میں آنسو ہے، اللہ ان آنسوؤں کے صدقے میں ہماری حاضری قبول کر لے۔ ہاں ماں کا رشتہ ہی کچھ ایسا ہوتا ہے، ایسا رشتہ ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ کسی بچے سے پوچھو، میں کہتا ہوں یہ جو سفید داڑھی والے لوگ بیٹھے نا، جاؤ اٹھاؤ جو سب سے زیادہ عمر کا، اس سے پوچھ کے آج بھی ماں کی یاد آتی ہے کہ نہیں، کھڑا کر کسی بھی بوڑھے سے بوڑھے کو جا کے 110 سال کا بندہ اٹھا کے کھڑا کرو، اس سے پوچھو ماں کی یاد آتی ہے کہ نہیں، پھر جھانک کے دیکھنا اس کی آنکھوں میں، اس کی 120 سال کی آنکھوں میں آنسو ٹپٹپا رہے ہوں گے، وہ کہے گا آج بھی لگتا ہے جیسے ماں دروازے پہ کھڑی ہے، آج بھی ماں دروازے پہ انتظار کر رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں ماں نے کیا کیا، ماں نے زندگی لگا دی یار، ماں نے جان لٹا دی ہمارے لیے، ماں نے جان لٹا دی، اور صرف ماں نہیں، باپ کی بھی بڑی قربانی ہے۔
बाप की भी बड़ी कुर्बानी। हुजूर मैंने देखा है, माँ कह रही थी एक बार बेटा कह के आवाज दे दे। हुजूर उसकी आंखें नहीं खुल रही हैं। याद है ना वो बच्चा, याद है ना बच्चा, हुजूर उसकी आंखें नहीं खुल रही हैं। सरकार मैंने देखा है। माँ कह रही है एक बार आंखें खोल दे। हुजूर, दूसरा बच्चा कहता हुजूर मैं उसके बाप को दीवार से लग के रोते हुए देख के आया हूँ। वो कहता था एक बार बेटे ये तो बता दे तुझे हुआ क्या है। का हुजूर उसका बाप दीवार से लग के रो रहा, बार बार कह रहा बेटे एक बार बताना, कम से कम एक बार मर्ज तो बताना तुझे चाहिए क्या, कौन सा तबीब चाहिए, कौन सी दवा चाहिए। सरकार बच्चा बेहोश है, कुछ नहीं बोल पा रहा है। हुजूर कहते हैं चलो अब तक उसने अपनी यारी निभाई है, आज हम अपनी यारी निभाने चलते हैं। बेटा किसका है? दुश्मन का है। और हुजूर क्या कह रहे हैं? सहाबा के बच्चों, जी आका अब तक उसने अपनी यारी निभाई है, आज मोहम्मद अपनी यारी निभाने जाएगा। आका किधर? का उस बच्चे की खैर खबर लेने जाना है। इधर हुजूर ने सहाबा में बात की, उधर बच्चे की आंख खुल गई। उसने आंख खोली, एक बार माँ को देखा। माँ जैसे इतना काम माँ कहती बेटे कुर्बान जाऊं, मैं तुझ पे सदके जाऊं मेरे लाल, एक बार और कह दे माँ। उसने फिर कहा माँ, उसने फिर कहा एक बार और कह, कई दिन बाद तेरे मुंह से माँ सुना है। माँ ने बेटे को सीने से लगाया, शोर को कहा जल्दी देखो। बेटे को होश आ गया, बाप दौड़ गया, आके कहता लाल तू तो इकलौती कमाई है, हमारे घर का इकलौता चिराग है, बताना मेरे लाल बीमारी क्या है, बताना तुझे हुआ क्या है। बेटे तूने कुछ बताया ही नहीं और दुनिया से जाने लगा। उसने कहा बाप कोई तबीब नहीं चाहिए, कोई डॉक्टर नहीं, अब्बा तुम्हारा इकलौता बेटा हूं मैं। हाँ कि अगर आज कुछ मांगो मिल जाएगा? का बेटे मांगना, अगर जिगर भी मांगेगा ना तो दे दूंगा, बापू मैं तेरा। का फिर इतना करो, तबीब को ना बुला के लाओ, मेरे हबीब को बुला के ले आओ, मेरे हबीब को बुला के ले आओ। बच्चे ने जब इतनी बात की, बाप ने कहा क्या मतलब? कब्बा मुझे मालूम था कि तुम नाराज हो जाओगे, लेकिन आज जब जा ही रहा हूं ना तो क्यों ना खुल के उसकी यारी का ऐलान करूं। का अगर मुझे कुछ देना चाहते हो ना तो अब्दुल्ला के लख्ते जिगर को बुला लाओ, मैं जाती बारी अपने महबूब को देखना चाहता हूं। जब इतना सुना ना बाप गुस्से में आ गया, दुश्मन को बुला रहा है। कब्बा तुमने पूछा था ना मैं क्यों जा रहा हूं? मैं उसी के इश्क में जा रहा हूं, मैं उससे इश्क कर बैठा हूं और मैं जा रहा हूं दुनिया से। अब्बा लाना है तो उसे ले आओ। उसने कहा मैं नहीं जा सकता। बच्चे ने रो के कहा था, मालूम था नहीं जाएगा, मुझे पता था आपकी दुश्मनी है। फिर उसने रो के कहा था यार मैं नहीं चल सकता, आप तो चल सकते हो ना। का जब तक मैं ताकतवर था तेरी चौखट पे आके यारी निभाता रखा, आज मैं गिर गया हूं, आज तू आखिरी बार यारी निभा के चला जा। बच्चा रो के अपने हुजूर को आवाज दे रहा है, महबूब आए ना, आए ना, आज हाल देखे यार का, आखिरी लम्हा है, जा रहा हूं, बस एक बार दीदार करा देना, दीदार करा देना। बच्चा गोया कह रहा था इतना तो करम करना, ऐ चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। बच्चा कह रहा था आए ना एक बार, आए ना। जब बच्चे ने तड़प के ये बात कही ना, अब्बा कहता सुन चल आंसू पोंछ ले, मैं चला जाता हूँ, लेकिन दुश्मन है यार, कहीं ऐसा नहीं मुझे भगा दे। बच्चा मुस्कुरा के कहता अब्बा वो मेरा यार है, मैं जानता हूँ आप नहीं जानते हो। कहा मैं दुश्मन हूँ? का बजाए ना, वो दुश्मनों को गले लगाना जानते हैं, आप चाहे ना। जैसी बच्चे ने इतना कहा बाप हिम्मत करके निकला, खुदा की कसम तारीख गवाह, बाप ने दरवाजा छोड़ा, हुजूर ने उधर से निकलना शुरू किया है। इधर बच्चे का बाप निकला, उधर से सरकार आ रहे हैं। अब बच्चा अचानक में थोड़ी देर के बाद कहता अम्मी कहा हाँ, का वो मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया है। बच्चे की आदत थी उठ के कहता है मेरा मदीने वाला आ गया है, जिसम में पैरों की तरफ से रूह निकल रही है, आधे जिस्म के निकल चुकी है, रूह पैरों तक आ गई है। उसने कहा मेरा मदीने वाला आ गया है, जब कमर तक रूह आई है, अम्मी मेरा मदीने वाला आ गया है। माँ तड़प जाती है, समझती है शायद सकरात का आलम है। बच्चा बेखुदी में कह रहा है। माँ ने दरवाजे की तरफ मुड़ के देखा, कोई नजर नहीं आया। कहा बेटे कोई भी तो नहीं आया है। कम्मा वो देख मेरा मदीने वाला आ गया है। माँ ने लाल को सीने से लगाया, चीख हमारी। कहा बेटे क्या बात कह रहा है? वो देख दरवाजा भी खाली है, आंगन भी खाली है, वो देख दरवाजा भी खाली है, आंगन भी खाली है, तू किसके आने की बात कर रहा है? तो बच्चे ने कहा था अम्मी मेरा यार आ गया है। कहा बेटे बता तो सही, देख तो दरवाजा भी खाली है, आंगन भी खाली है, तू कैसे कह सकता है? बच्चा कहता है अम्मी सुन तो सही, ठहर तो सही। कहा क्या बेटे? कीजिएगा अगर भांजा हॉस्पिटल में हो ना तो भाई फोन बंद कर लेता, कहीं बहन का कॉल ना आ जाए पैसे मांगने के लिए, कहीं खून ना मांग ले, कहीं गुर्दा ना मांग ले, कहीं फेफड़ा ना मांग ले, ये सोच के ना भाई फोन ही बंद कर देते। लानत हो ऐसी अमीरी पे जो अपनों के काम ना आ सके।
लानत भेजता हूं मैं ऐसी दौलत पे जो सगे भांजों की बहनों के काम ना आ सके। क्या करोगे ऐसी दौलत? कब्र में लेके जाओगे? सिकंदर गया था ना तो दोनों हाथ खाली लेके गया था। तेरी मेरी औकात क्या है? हैं? पूरी दुनिया का बादशाह है, आधी दुनिया का बादशाह सिकंदर है, वो भी खाली हाथ गया तो तू अगर नहीं लेके जाने तो फिर काम आया करो उसी को। काम आया करो उसी को। काम आया करो। सरकारी बगदाद को नहर पार करनी है, कश्ती में बैठ कश्ती में नहर पार करनी थी ना, तो पहुंचे कश्ती के पास, देखा एक बंदा रो रहा है। कहा क्या हुआ? कहा कि मुझे पार जाना था दरिया की, लेकिन कश्ती वाला कहता चला यहाँ से, किराया दे। मैंने कहा नहीं। उसने कहा तेरे बाप की कश्ती है, यहाँ वो पार होगा जो पैसे देगा। कहा जी मैं गरीब था, धक्का दे के उतार दिया गया। बगदाद वाले ने शागिर्द से कहा दौड़ जा, मेरी दरसगाह में ना सोने की थैली रखी है सिक्कों की, आज पैसे कागज के, तब पैसे सोने के होते थे। एक इंच जमीन के लिए 10-10 साल मुकदमे जेलों में चला रहे। गैरत नहीं आती हमें? सगे भाई का गिरबान पकड़ के कचहरियों में खींच रहा और भाई को सजा करा के कह रहा देखा मेरी पावर, तू कुत्ते से बदतर है, कुत्ते से बदतर है तू। जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो इंसान कहलाने का हकदार कैसे हो सकता है? क्या हुआ? महर टेढ़ी कर ली थी, बस इतनी ना कि इतनी महर ज्यादा टेढ़ी कर ली थी। तू तो इंसान था ना। उसकी शक्ल देख के कहता जा मैं तुझे बाप के चेहरे की वजह से माफ कर रहा हूं। खुदा कयामत में कह देता जा मैं तुझे मोहम्मद के चेहरे की वजह से माफ कर रहा हूं। कुछ तो लेके निकलो ना यहाँ से। पूरी जिंदगी हड़प करके खा के हराम के पैसे से उबरा करके आ रहा और कह रहा सोते हैं उनके साए में कोई हमें। किसी के बाप की जन्नत है, रिफंड में मिल जाएगी। तैयारी करो। हुकूकुल इबाद अल्लाह वादा कर चुका, माफ नहीं करूंगा जब तक बंदे से हिसाब पूरा नहीं करूंगा। माफ कर दे भाई को। तू क्या चला जाएगा तेरा? फोन बंद कर लेते हो, अपनों की खबर ना आए, अपनों की फोन ना आए। वो ना करो यार, ऐसा ना करो। ऐसा अपनों की आवाज पे दौड़ जाया करो। बगदाद वाले ने कहा जा मेरी दरसगाह में सोने के सिक्कों की थैली रखी, उठा के ले आ। दौड़ा दौड़ा शागिर्द गया, ले आया। आपने ना कश्ती वाले को दे दी। कहा ये ले। कहा हुजूर ये क्यों? कहा इसमें 100 सोने के सिक्के। बोलो सुभान। 12 ग्राम का कम से कम एक सिक्का होता है। कितने ग्राम का? आज के 12 ग्राम का एक सिक्का। 12 ग्राम कितने तोले हो गया? 1 तोला 2 ग्राम। क्या रेट है आज? 1,17,000। सोने का रेट। घटिया वाले की बात नहीं कर रहा हूँ जो 50% मिलावट करके बेच रहे हैं। जी मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, कभी सोचा मौलवी सोना बेचने आया था। है डकैतों से सावधान रहिएगा, है ना? तो 1 लाख के समथिंग आज रेट है। 100 लाख